اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج کل کے ٹینس ماحول میں کبھی کبھی ہنس بھی لینا چاہیے۔ آج ہم آپ کے لیے طنز و مزاح سے بھری ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ ویڈیو کچھ اس طرح ہے کہ ہزاروں حسرتیں۔ بچے کو ٹیوشن چھوڑ کر گھر واپس جا رہے تھے تو بیگم نے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور پر رکنے کے لیے کہا۔ میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ جیب کی غربت کو بھی ہچکولے آنے لگے۔ وجہ پوچھنے پر بیگم نے کہا کہ آلو خریدنے ہیں۔ میں نے شکوک و شبہات کے بیچوں بیچ بائک پارکنگ میں کھڑی کی اور بیگم کو لے کر سٹور میں داخل ہو گیا۔ بیگم سیدھی کاسمیٹک اور جیولری والی سائیڈ کی طرف لپکی۔ کافی دیر تک جیولری اور دوسری اشیاء دیکھتی رہی۔ وہاں سے کراکری والے پورشن میں چلی گئی۔ میں بھی لیلے کی طرح پیچھے پیچھے چلا گیا۔ کچھ دیر شیشے اور پلاسٹک کی کراکری اٹھا کر دیکھتی رہی۔ بیگم کی حسرت بھری نگاہوں اور والہانہ انداز سے مجھے لگا کہ آج لمبا خرچہ ہونے والا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں پارکنگ میں کھڑی اپنی پرانی بائک کی قیمت بھی لگائی، جو کہ تقریباً 20 یا 22 ہزار سے زیادہ ملتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ رکشے کا کرایہ جیب میں رکھ کر خریداری کرنے پر بھی وہ سب کچھ ملنے والا نہیں تھا جو بیگم دیکھ رہی تھی اور پسند کر رہی تھی۔ میرے اندر درد کی ایک لہر ابھری۔ سوچ آئی کہ لوور مڈل کلاس کی خواتین کتنی حسرتیں دل میں دبا کر زندگی جھیلتی ہیں، لیکن غریب اور مجبور خاوند تو صرف دعائیں ہی کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی دعاؤں پر ہی زور کر دیا اور بیگم کے دل کے نرم ہونے کی دعائیں کرنے لگا۔ شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ بیگم وہاں سے واپس پلٹی اور سبزی والے علاقے کی طرف چلی گئی۔ جاتے جاتے ہینڈ بیگز، پرفیومز اور دیگر چیزوں کے قریب رک کر دیکھتی رہی۔ میں بادستور لیلے کی طرح پیچھے پیچھے پھرتا رہا۔ آخر کار اس نے 1 کلو آلو خرید ہی لیے تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ میں نے کاؤنٹر پر پیسے ادا کیے اور ہم باہر آ گئے۔ بائک پر بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا، بیگم لینے تو تم نے صرف 1 کلو آلو تھے اور دیکھ کر پورا سٹور آئی ہو۔ اگرچہ میرا سوال کئی قسم کے خطرات کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن بیگم نے کمال سادگی سے جواب دیا۔ کہنے لگی، راشد علی، بات یہ ہے کہ جب قسمت میں آلو لکھے ہوں تو بندہ لگژری آئٹم دیکھ کر ہی خوش ہو لیتا ہے۔ بات تو بیگم کی سچی تھی، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ چنانچہ خود کو آلو سمجھتے ہوئے بائک کو کک لگائی اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک بڑا شادی ہال پڑتا تھا۔ وہاں پہنچے تو سڑک پر کافی رش تھا۔ شاید ابھی بارات آئی تھی اور گاڑیوں سے گویا سجی سنوری پریاں نکل کر شادی ہال کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں نے ایک طرف بائک روک دی اور اللہ کی بنائی ہوئی حسین و جمیل مخلوق کو انہماک سے دیکھنے لگا۔ بیگم نے کچھ دیر تو صبر کیا اور پھر بولی، اب چلیں گے بھی یا دلہن کو ودا کر کے جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے جواب دیا، بیگم اصل میں تمہاری بات یاد آ گئی تھی، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ کہنے لگی، کون سی بات یاد آ گئی؟ میں نے جواب دیا، وہی جو تم نے قسمت میں آلو لکھے ہوں تو بندہ لگژری آئٹم دیکھ کر ہی خوش ہو لیتا ہے۔ یہی بات کہنے کی دیر تھی کہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا اور گھر پہنچنے تک آلو کی بھجیا تقریباً تیار ہو چکی تھی۔ یہ تھی چھوٹی سی ایک ویڈیو۔ آج کل کے ٹینس ماحول میں کبھی کبھی ہنس بھی لینا چاہیے۔ ملکی حالات تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم ہنسیں۔ پی ڈی ایم والوں نے ہمارے تو کپڑے بھی اتار لیے ہیں، وہ جنہوں نے اپنے کپڑے بیچ کر ہمیں سستا آٹا دینا تھا، اب تو آٹا خریدنے جاتے ہیں تو اپنے کپڑے بکتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی آراء کا اظہار بھی کیجئے گا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔